انسانوں پر کیوں آتی ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جن لوگوں پر مصیبتیں آتی ہیں ان کے لیے اسلامی تعلیمات کیا ہے، جن پر مصیبت نازل ہوئی ہے ان کو کیا کیا کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ کہ مصیبت زدہ لوگوں کے آس پاس جو لوگ ہیں، یعنی ایسے لوگ جو اس مصیبت میں گرفتار نہیں ہیں، ان کا تعامل ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، یعنی دوسرے لوگ مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ کس طرح کا تعامل رکھیں، ان کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ یہ تین باتیں۔ سب سے پہلی بات شروع کرتے ہیں کہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں۔ تو قرآن و حدیث میں ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بہت سارے اسباب ملتے ہیں۔ انسانوں پر جب مصیبتیں آتی ہیں تو بہت سارے اسباب ملتے ہیں ہم کو۔ میں انشاءاللہ 10 اسباب آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو مصیبتیں لاتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب ہے عذاب۔ آدمی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور گناہوں میں انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو ایک وقت آتا اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، یعنی مصیبت بطور عذاب نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے، یہ مصیبت کا موقع۔ سورہ شورى میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تمہیں جو بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی تم نے جو اعمال انجام دیے ہیں، تم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، انہی غلطیوں کی بنا پر یہ مصیبتیں اللہ تعالیٰ تم پہ نازل کرتا ہے، یعنی یہ کہیے کہ ایک طرح کی سزا ہے۔ اور پرانی اقوام کے حالات ہم پڑھیں تو اس طرح کی سزا بڑی بھیانک ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوری کی پوری بستی تباہ کر دیتا تھا، اللہ تعالیٰ پوری کی پوری قوم کو، ان میں سے اہل ایمان کو بچا کے سب کو ہلاک و برباد کر دیتا تھا۔ وجہ کیا ہوتی تھی؟ ان کا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی۔ تو یہ مصیبت کی ایک وجہ ہوتی ہے، بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ آدمی اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، اور پھر بطور سزا اللہ تعالیٰ اس پہ مصیبت نازل کرتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مصیبت کی ایک دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی خود تو گناہ نہیں کرتا، لیکن اس کے سامنے جب گناہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ تنبیہ نہیں کرتا، وہ گنہگاروں کو گناہوں سے روکتا نہیں، یعنی اس کی نظروں کے سامنے پاپ ہو رہا ہے، گناہ ہو رہا ہے، لیکن کوئی نہیں پڑھتا، کوئی نہیں روکتا۔ جیسے ہمارے یہاں دیکھیے وراثت میں بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، لیکن کوئی نہیں ٹوکتا، کسی کو کچھ نہیں پڑی، جس کی جو مرضی کرے، کسی کو کوئی لینا دینا۔ تو یہ رویہ نا ہمارے اوپر مصیبت لا سکتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا گناہ دیکھیں، جو گناہ عام ہو چکا ہے اور ایک لمبے عرصے سے چل رہا ہے، اس کے تعلق سے سب کے سب خاموش ہے، کوئی نہیں بول رہا ہے، تو سب کی خاموشی ہم پر عذاب لا سکتی ہے۔ چنانچہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اور خطبہ دے رہے تھے اور فرمایا کہ انکم تقرؤون هذه الآیات، کہ تم لوگ قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہو۔ کون سی آیت قرآن مجید کی؟ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 105۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنا دیکھو، علیکم انفسکم، اپنا خیال رکھو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ اگر تم نے اپنے آپ کو سدھار لیا تو دوسرا اگر کوئی گمراہی کا شکار ہو رہا ہے تو اس کا نقصان تمہیں نہیں پہنچے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ آیت پڑھنے کے بعد کہیں تم اس غلط فہمی میں نہ پڑ جانا کہ ہم اگر اپنی جگہ پر صحیح ہیں اور سامنے والا غلط ہے تو اس سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ سامنے والے کو جو گناہ کر رہا ہے
اس کو بھی ٹوکنا ہے، اس کو بھی بتانا ہے. اگر ہم اس کو آگاہی کریں گے، بتائیں گے تو اس کے بعد ہم محفوظ رہ پائیں گے. تو فرمایا کہ اس آیت کے ساتھ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو پہلے خلیفہ تھے، وہ قرآن کی آیت کی تفسیر پیش کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اس آیت کو حدیث رسول سے جوڑ کے دیکھنا پڑے گا. فرماتے ہیں کہ اگر حدیث کو نہیں جوڑو گے اس آیت سے تو آیت کا غلط مفہوم تمہارے ذہن میں آ سکتا ہے. چنانچہ کہا کہ وَإِنَّا سَمِعْنَا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يقول. اب حدیث پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ان الناس اذا رأوا الظالم، کہ جب لوگ کسی ظالم کو دیکھیں ظلم کرتے ہوئے، فلم یاخذوا علی یدیہ، اور اس کے ہاتھوں کو نہ پکڑیں، اس کو نہ روکیں، اوشک ان یعمهم اللہ بعقاب، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سب پہ سزا نازل کر دے، سب پہ عذاب نازل کر دے. تو مصیبت اور عذاب کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہماری نظروں کے سامنے، ہمارے علاقے میں، ہمارے معاشرے میں گناہ پہ گناہ ہو رہا ہے، اور ہم ان گنہگاروں کو سمجھانے کی کوئی کوشش نہیں کرتے. گنہگاروں کو سمجھانے کی بہت ساری کوششیں ہو سکتی ہیں. ایک کوشش یہی ہے پروگرام کی شکل میں کہ آپ ان کو پروگرام میں بلائیں، ان کے سامنے قرآن حدیث کی بات رکھیں، اور بھی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں، ان سے ملیں، ان کے گھر پہ جائیں، بات کریں. تو یہ دوسری وجہ ہے مصیبت آنے کی کہ ہم منکرات کو دیکھ کے خاموش رہتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. تیسری وجہ جو مصیبت آنے کی ہے وہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اچھے اور برے کو چھانٹنا چاہتا ہے. یعنی جب کہیں کسی ایک گروپ میں اچھے برے سب مکس ہو گئے تو اللہ نہیں چاہتا ہے کہ اس گروپ میں دونوں ملے رہیں. چھٹائی کرنا چاہتا ہے برے لوگوں کو کہ یہ اس سے الگ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ اس پورے گروپ پہ کوئی مصیبت نازل کرتا ہے، تو اس مصیبت کے آنے کے بعد چھٹ جاتے ہیں. جیسے جنگ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، مسلمان طاقتور ہوئے، تو بہت سارے منافقین جو منافق تھے انہوں نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا، دل سے نہیں زبان سے، کہنے لگے کہ ہم مسلمان ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، صحابہ کرام کے ساتھ رہتے تھے. تو پھر دوسری جو جنگ ہوئی، جنگ احد، اس میں مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا. ان کے لیے اس میں ایک مصیبت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک فائدہ بتایا. اس مصیبت کا ایک فائدہ یہ تھا کہ جو منافقین تھے وہ چھٹ گئے، وہ الگ ہو گئے، وہ کھل کے آگے سامنے. تو اس مصیبت کا فائدہ ہوتا ہے کہ جو دوغلے لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے چھٹکارا مل جاتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ چھانٹ دیتا ہے. اس لیے ہر مصیبت کو اپنے لیے باعث شر نہیں سمجھنا چاہیے. یہ مصیبت ہے، تکلیف ہے ان لوگوں کے لیے جو برے ہیں، لیکن گروپ میں جو اچھے لوگ ہیں ان کے لیے تو باعث خیر ہے. انفرادی سطح پر ہم دیکھیں تو کبھی کبھی ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کو پہچان نہیں پاتے کہ ہمارے خیر خواہ ہیں کیا ہیں. اچانک ہم بڑی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ لوگ ہماری مدد کریں. اب ایسے موڑ پر جب آپ پریشان حال ہوں، آپ بیمار ہوں، آپ کی جیب خالی ہو، کسی بھی طرح سے آپ دکھی ہوں، تو اس تکلیف میں جو بناوٹی لوگ ہوتے ہیں وہ چھٹ جاتے ہیں، وہ آپ کے پاس نہیں رہتے. پھر اس تکلیف کے عالم میں آپ اچھی طرح جانچ پڑتال کر سکتے ہیں کہ کون میرا اپنا خیر خواہ ہے اور کون موقع پرست ہے، کون ابن الوقت ہے. تو حقیقت میں تو آپ کے اوپر ایک مصیبت آئی، بیماری کی شکل میں یا فقر و فاقہ کی شکل میں، تنگ دستی کی شکل میں، لیکن اس مصیبت نے آپ کے سامنے پہچان کرا دی کہ کون آپ کا ہے اور کون دکھاوا کرتا ہے آپ کے سامنے. پھر جب آپ اس مصیبت سے باہر نکلیں گے تو لائف ٹائم کے لیے آپ پہچان جائیں گے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، کون ہمارا خیر خواہ ہے اور کون موقع پرست ہے. تو یہ اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کبھی مصیبتیں نازل کرتا ہے تاکہ اچھے برے کی تمیز ہو جائے. آگے بڑھتے ہیں. چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی مصیبتیں نازل کرتا ہے
سامنے والے کی جو غلطیاں ہوتی ہیں، جو غلط کرتا اس کو سدھارنے کے لیے ایک طرح کی وارننگ ہوتی ہے، یعنی اس مصیبت میں اس کو ہلاک نہیں کرتا، ایک چھوٹا سا جھٹکا دیتا ہے، مقصد کیا تاکہ وہ سدھر جائے، یعنی ایک طرح کی وارننگ ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم چھوٹے عذاب سے دوچار کرتے ہیں، بڑا عذاب نہیں دیتے، ہم کچھ لوگوں کو چھوٹے عذاب سے دوچار کرتے ہیں، ہلکی مار مارتے ہیں، ایک جھٹکا دیتے ہیں اس کو مصیبت کا، تاکہ وہ سدھر جائے، تاکہ وہ پلٹ آئے، تاکہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ تو اس لیے جب مصیبتیں آئیں اور آدمی غلط کاریوں میں مبتلا ہو تو اسے آگاہ ہو جانا چاہیے، متنبہ ہو جانا چاہیے، اسی غلطیوں سے باز آ جانا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ وارننگ ہے اس کے لیے۔ اگر وہ غلط کر رہا ہے، تو اگر وہ گناہوں میں پڑا ہے، غلطی پہ غلطی کر رہا ہے، تو اسے سمجھ آئے کہ ہم کو وارن کیا جا رہا ہے، ہم کو متنبہ کیا جا رہا ہے، اگر ہم ابھی نہیں سدھرے تو اس کے آگے جو اللہ کا عذاب آئے گا اسے بھیانک ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ چھوٹا سا عذاب دیتے ہیں تاکہ بڑے عذاب کے بجائے چھوٹا عذاب دیتے ہیں تاکہ وہ سدھر جائے۔ تو یہ بھی ایک مقصد ہے مصیبت کا۔ آگے بڑھتے ہیں، پانچواں جو مقصد ہے، پانچویں جو وجہ ہے مصیبت کی، اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کی تطہیر چاہتا ہے، ان کو پاک کرنا چاہتا ہے، یعنی ان کے جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے ان کے اندر عیب پائے جاتا ہے۔ اگر اسی حالت میں مر گئے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے نامہ اعمال میں گناہ بھی درج ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کو مرنے سے پہلے پوری طرح سے پاک کر لے، یعنی جب اس دنیا سے جائیں تو ان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نصیب نہیں کیے، تو پھر اللہ تعالیٰ مصیبت نازل کر کے اس مصیبت کے عوض میں سارے گناہ دھل دیتا ہے۔ چنانچہ حدیث سنن ترمذی کی، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اراد اللہ بعبده الخیر، کہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ اچھا کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ عجل له العقوبہ، اس کو سزا جلدی دے دیتا ہے۔ عجل له العقوبہ فی الدنیا، اللہ اسے سزا اسی دنیا میں دے دیتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مزہ چکھانا چاہتا ہے، کسی شخص کو واقعی سزا دینا چاہتا ہے، اس کے ساتھ ایک بھیانک سلوک کرنا چاہتا ہے، تو أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ، اس کے گناہ کو اس کے ساتھ باقی رکھتا ہے، حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہاں تک کہ قیامت کے دن اس کا حساب کرتا ہے، گناہ کو باقی رکھتا ہے، قیامت کے دن اس کا حساب کرتا ہے۔ تو ایک مقصد اور ایک وجہ مصیبتوں کی یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی بندے پر مصیبت آئی ہے تو اس کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ اس کے بدلے میں اسی دنیا میں اس کے گناہ دھل جائیں گے۔ کوئی بیمار ہوا، فقر و فاقہ میں ہے، تنگ دستی میں ہے، محنت مزدوری کر رہا ہے، پریشان ہے، لوگوں کی گالیاں سن رہا ہے، یا کسی طرح سے اذیتوں کا شکار ہے، اس پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، تو اس کا ایک بہت بڑا بینیفٹ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بدلے میں اس کے سارے گناہ اسی دنیا میں دھل جائیں، اور جب وہ اللہ کے پاس حاضر ہو تو اسے حساب و کتاب نہ کرنا پڑے، ڈائریکٹ اس کے بعد اسے نے کیا گناہ تو دھل چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے مصیبتیں دے کر اس کے گناہ کو صاف کر دیتا ہے، اور اللہ کے پاس جب وہ پہنچتا ہے تو گناہوں سے خالی ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہتا، جس کے ساتھ برا کرنا چاہتا ہے، تو اس کی گناہ کو اس کے ساتھ باقی رکھتا ہے اور اپنی عدالت میں اس کا حساب کرے گا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ پانچویں وجہ ہے مصیبت۔ آگے بڑھتے ہیں، مصیبت کی ایک چھٹی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، یعنی ایسا آدمی بھی جس کے پاس کوئی غلطی نہیں،
کوئی گناہ نہیں، اس نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی جس کی وجہ سے سزا کا مستحق ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس پہ مصیبتیں نازل کرتا اور بڑی بھیانک مصیبتیں نازل کرتا۔ اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ آزمائش، عذاب نہیں۔ ابھی اس سے پہلے جو شکلیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا اس میں یا تو عذاب کی بات تھی یا سزا کی بات تھی یا گناہوں کے کفارے کی بات تھی، یعنی کسی نہ کسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس مصیبت کی وجہ سے کسی کو عذاب دے رہا تھا، کسی کو سزا دے رہا تھا، کسی کی گناہ معاف کر رہا تھا۔ یہ مصیبتوں کے پیچھے اسباب تھے۔ لیکن یہ جو آپ کو میں بتا رہا ہوں 6 نمبر پہ کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، استقامت کا امتحان لیتا ہے، تو اس وجہ سے جس میں مصیبت آتی نا تو اس کا برا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، کتنا بھی نیک ہو، تہجد گزار ہو، اللہ والا ہو، بلکہ جتنا زیادہ نیک ہوگا اتنی کڑی آزمائش اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ جیسے انبیاء علیہ السلام، تو انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تو بہت ہی بڑی مصیبت نازل کر دیتا ہے۔ ایسے انبیاء علیہ السلام کے بعد جو صحابہ کرام ہیں، نیک لوگ ہیں، جب اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تو بہت بڑی بڑی مصیبتیں نازل کر دیتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی، نہیں، صرف اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے کہ ان کا ایمان کس درجے کا ہے۔ چنانچہ قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارے کیے، جیسے سورہ کبوت میں اللہ فرماتا ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف یہ کہہ دیں کہ ہم مومن ہو گئے تو چھوٹ جائیں گے، یعنی مومن کہہ دینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا اور ہم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ جبکہ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا ہے۔ ایک دوسری جگہ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کہ کیا تم یہ سمجھ رکھے ہو کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے اور تمہیں اس طرح نہیں آزمایا جائے گا جیسے پہلے لوگوں کو آزمایا گیا تھا؟ کیا تم نے اتنا آسان سمجھ رکھا ہے جنت میں جانا کہ یہاں نیکیاں کرو گے اور جنت میں جائے گی؟ اللہ فرماتا ہے تمہیں آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ کہا کہ پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ جیسی آزمائشوں سے تمہیں بھی گزرنا ہوگا۔ پھر اللہ فرماتا ہے مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، کہ پرانے لوگوں کو ایسی ایسی مصیبتیں دی گئی ہیں کہ وہ دہل گئے، اور حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، ایسی مصیبت کی رسول اور ان کے ساتھی ان مصیبتوں کو دیکھ کر پکار اٹھے، کیا متا نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ یعنی اس اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے نبی، ان کے ساتھی، ان سے زیادہ پختہ ایمان والا کون ہوتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ ان بزرگ ہستیوں کو بھی ایسے آزمایا کہ یہ پکار اٹھے کہ اے اللہ تیری مدد کب آئے گی، اے اللہ یہ مصیبتیں کب ختم ہوں گی، کب تیری مدد آئے گی؟ اللہ فرماتا تعالیٰ ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بہت قریب۔ اور ایسے ہی سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، کہا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ کن لوگوں سے اللہ کہہ رہا ہے؟ صحابہ کرام سے کہہ رہا ہے۔ جو جماعت اس امت میں نبی کے بعد سب سے افضل ترین جماعت ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ کی، اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، خوف دے کر، یعنی تمہارے اوپر خوف طاری کر دیں گے، اور وَالْجُوعِ، بھوکمری کے شکار ہو گئے، تمہارے لیے ایسے حالات آئیں گے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ، ایسے حالات آئیں گے کہ تمہاری دولت بھی چلی جائے گی، چھن جائے گی، وَالْأَنفُسِ، صرف دولت بھی نہیں، تمہاری جانیں بھی ہلاک ہو جائیں گی، تمہیں اپنی جان بھی گنوانا پڑے گا، ایسی بھی آزمائش آئے گی، والثمرات، اور باغات۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کیسے آزمائیں گے؟ تمہیں خوف دے کر، بھوکمری دے کر، تمہاری دولت کو تباہ کر کے، تمہاری جانوں کو ہلاک کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ جب آزماتا ہے تو آزمائش میں جان بھی لے لیتا ہے،
دولت بھی چھین لیتا ہے، بھوکا پیاسا چھوڑ دیتا ہے، اور یہ سارے حالات لا کے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. پھر اللہ آگے فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ایسے حالات میں جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے بشارت ہے. تو اللہ رب العالمین اس طرح سے آزماتا بھی ہے. اور یہ آزمائش اس لیے نہیں کہ وہ لوگ گنہگار ہیں، یہ آزمائشیں اچھے لوگوں پر رہتی ہیں. انبیاء علیہ السلام کے واقعات آپ پڑھیں کیسے کیسے آزمائے گی. ابراہیم علیہ السلام کا نام کون نہیں جانتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام جو توحید کے بہت بڑے داعی تھے، امام الموحدین، توحید کے امام تھے. انہوں نے زندگی بھر توحید کی دعوت دی، پیدا ہوتے ہی ہوش سنبھالتے کبھی شرک نہیں کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے آزمایا ان کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا، اپنا پریوار چھوڑنا پڑا، اپنا سب کچھ چھوڑنا پڑا. اور اتنا سب کرنے کے باوجود بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، کوئی اولاد نہیں، بال بچے بھی اللہ نہیں دے رہے ان کو. آخری عمر میں دعا کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے. پھر اولاد دینے کے بعد اللہ کہتا ہے اسے ذبح کر دو. اللہ کہتا ہے اسے ذبح کر دو. ابراہیم اسلام اس کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے. پھر ایک وقت آتا اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے بال بچوں کو لے جا کے ایسے صحرا میں چھوڑ دو جہاں پہ خانہ کعبہ ہے. وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی بستی نہیں تھی، سنسان علاقہ ہے. اللہ کہتا ہے جا کے انہیں چھوڑ دو. کتنی بڑی آزمائش ہے. آج آدمی اپنے بال بچوں کے لیے کیا کچھ کرنے پر نہیں اتار ہو جاتا. بال بچوں کی خوشی کے لیے سب کچھ کرنے لگتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کھو دیتا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو کیسے آزمائے گا کہ بال بچوں کو چھوڑ کے آپ آ جاؤ. صحیح بخاری کی روایت ہے، جب چھوڑ کے آنے لگے تو ان کی بیوی نے کہا کہ ہمیں کس کے سارے چھوڑ کے جا رہے؟ وہ جواب ہی نہیں دے رہے. کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. کہا ہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تب جائیے ادھر لا یزین اللہ ہم کو ظاہر نہیں کرے گا. تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے اپنے ایک عظیم پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور وہ آزمائش میں کامیاب رہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھتے، ان پر بھی کتنی آفتیں آئیں، کتنی مصیبتیں آئیں، اللہ تعالیٰ نے آزمایا، وہ بھی کامیاب رہے. صحابہ کرام کو دیکھیں، صحابہ کرام میں کیسے کیسے صحابہ کرام جو موحد تھے، توحید والے تھے، نبی کے لیے، دین کے لیے، ایمان کے لیے جان مر مٹنے والے تھے، لیکن اس ایمان کی خاطر، اللہ کی خاطر کیسے کیسے مسائل بیان کرتے. کسی کو کاٹا گیا، کسی کو چیرا گیا، کسی کو انگار پہ لٹایا گیا، کیا کچھ نہیں کیا گیا، لیکن وہ لوگ ٹس سے مس نہیں ہوئے، ساری مصیبتیں سہتے رہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی صحابہ کرام پر آزمائشیں آتی رہی. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، ایک صحابی ہیں عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بزرگ صحابی ہیں کہ جب صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب راستے سے چلتے تھے نا تو فرشتے ان کو سلام کہتے تھے. ہمارا فرشتوں کو نہیں دیکھتے، یہ فرشتے ہوتے ہیں. تو وہ جب کسی راہ سے گزرتے تھے تو فرشتے ان کو سلام کہتے تھے. اس سے آپ اندازہ کریں کتنی بزرگ صحابی تھے. یہ صحیح مسلم کے حدیث ہے. لیکن طبقات ابن سعد کی روایت ہے جب بیمار ہوئے تو 30 سال تک بستر پر پڑے رہے. اللہ 30 سال، 3 کے ساتھ 0، 30 سال، 3 نہیں 30 سال ایسے بستر سے اٹھ نہیں سکتے تھے، وہیں پیشاب پیخانہ ہو جاتا. یہ کتنی بڑی آزمائش ہے. جیسے ایوب علیہ السلام کا ایک معاملہ تھا، وہ بھی نبی جو وہ بھی بیمار ہوئی اور بہت ہی خطرناک صورتحال ہوئی. تو ایسے ہی صحابی، مطلب مقام اتنا بڑا ہے، اللہ کے یہاں اتنا بڑا مقام ہے کہ فرشتے سلام کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. 30 سال لیٹے ہوئے اٹھ نہیں سکتے، لیکن یہ سزا نہیں ہے ان کے لیے، اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ مصیبت کی ایک وجہ، چھٹی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ استقامت کو آزمانا چاہتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. مصیبت کی 7ویں وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کو اس کی اوقات یاد دلانا چاہتا ہے. کبھی کبھی انسان گھمنڈی ہو جاتا ہے، بڑا گھمنڈی ہوتا ہے، پرتا جو ہے کبر والی اور فخر والی اور غرور والی باتیں کرنے لگتا ہے. میں تو یہ ہوں، ہمیں تو کسی ساری کی ضرورت نہیں.
ہم نے آج تک کسی کے سامنے جھکا نہیں، ہم یہ ہے وہ. جب آدمی اس طرح کی بڑی بڑی بات کرتا ہے تو ایسا لگ رہا ہے مطلب وہ ہے کیا، مطلب وہ مصیبت پروف ہے. تو جب آدمی کے پاس پیسہ ہو جاتا ہے یا طاقت ہو جاتی ہے تو اس طرح کی ڈائلاگ بازی کرتا ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں اپنے آپ کو سنبھال لیں گے. تو ایسے آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہ حشر کرتا ہے، اس کا وہ حال کرتا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ مل کے بھی اس کو سنبھال نہیں سکتے. اس کی ساری دولت دھڑی کی دھڑی دی جاتی ہے، اس کی ساری طاقت دھڑی کی دھڑی دی جاتی ہے، اس کا سارا غرور گھمنڈ چور چور ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ایسی مصیبت میں ڈالتا ہے، چلنے پھرنے سے مجبور ہو جاتا. بتائیے اچھا خاصا پیسے والا آدمی، مالدار آدمی، اللہ وہ حال کر دیتا ہے کہ کرسی سے اٹھ نہیں سکتا. کہاں گیا گھمنڈ، کہاں گیا غرور. تو بڑی بڑی باتیں نہیں کرنا چاہیے. گھمنڈ جب آدمی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کی اوقات یاد آ جائے گا کہ تو گھمنڈ کر رہا ہے، اللہ کے سامنے تیری کیا اوقات ہے، تیری کیا حیثیت ہے. تو اللہ نے فرمایا الکبر ردائی، گھمنڈ غرور ہی اللہ کی چادر ہے. اگر کوئی غرور کرتا ہے تو سمجھو اللہ کی کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ کہنا میں بڑا ہوں یہ اللہ کی شان ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. انسان کو نہیں بولنا چاہیے میں بہت بڑا ہوں. جب انسان اس طرح کی باتیں کرے گا تو اللہ پیٹے گا اس کو اس کی اوقات یاد آ جائے گا کہ تو بڑا ہے، بڑا پر کہاں گیا مطلب. تو اس حال کو پہنچا دے گا کہ کسی لائق نہیں رہ جائے گا. تب اس کو سمجھ میں آئے گی میں کتنا بڑا ہوں. اور آٹھویں چیز، آدمی کو کبھی کبھی دنیا پہ اور وسائل پہ بہت اعتماد ہو جاتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ ہم نے اتنا بندوبست کر لیا کہ ہمیں کوئی فکر ہی نہیں. جیسے ایک شخص تھا جو گانا گاتا تھا، ناچتا تھا، تو وہ ڈائلاگ بازی کرتا تھا کہ میں 150 سال زندہ رہوں گا. تو اس نے لوگوں کا دل خرید کے رکھا تھا، کڈنی خرید کے رکھا تھا، لیور خرید کے رکھا تھا، سب کے خرچے اٹھانا تھا کہ میرا ہارٹ خراب ہوا تو ریپلیس ہو جائے گا، میری کڈنی خراب ہوئی تو اس کا لگا لوں گا، لینس خراب ہوا تو اس کا لگا لوں گا. اس سارا بندوبست کر کے رکھا تھا. وہ 50 سال کے آس پاس یعنی نصف صدی کی پار نہیں کر سکا، مر گیا. بہت پیسہ تھا اس کے پاس، بڑی دولت تھی. ارے وہ تو کیا کہتے ہیں ہاتھوں میں دستانہ پہن کے کسی سے مسافہ کرتا تھا. جب کورونا نہیں تھا تب کیا وہ دستانے پہنتا تھا، اپنا پورا گھر سینیٹائز کرتا تھا، جہاں پہ سوتا تھا وہاں پہ پورا اتنا زیادہ احتیاط کیا. اس کو اتنا اعتماد تھا دنیاوی وسائل پر کہ میں 150 سال زندہ رہوں گا، 50 سال سے آگے نہیں جا سکتا، مر گیا، ختم ہو گیا. تو اس طرح سے آدمی کو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. دنیاوی وسائل پر اتنا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، ہاسپٹل ہے، اتنا بندوبست ہے، ہم جب تک چین جیئیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ بہت بری مار مارے گا. تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ڈائلاگ بازی کرتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹ پاٹ کے رکھ دیا. چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورہ حدید آیت نمبر 22 آیت نمبر 23 میں ان دونوں چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے. کیا فرماتا اللہ؟ کہتا ہے کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. جو بھی مصیبت زمین میں یا تمہاری جانوں میں لاحق ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مقدر کر کے رکھا ہے. کیوں؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، کہ اگر تم سے کوئی چیز مس ہو گئی ہے، کوئی چیز تم کو نہیں ملی ہے تو افسوس نہ کرو. یہ سمجھو کہ ہمارے مقدر میں یہی تھا. یہ تقدیر پر ایمان اس کو کہتے ہیں. اگر ہمیں دولت نہیں ملی، طاقت نہیں ملی، یا کوئی بھی سہولت نہیں ملی، کوئی بھی نعمت نہیں ملی، تو یہ سوچیں کہ اللہ نے ہمارے لیے یہی مقدر کر کے رکھا ہے، افسوس نہیں کرنا. اور آگے فرمایا وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے جو تمہیں دے دیا ہے اس پہ اتراؤ مت، اس پہ اتراؤ مت. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، جو اتراتا ہے، گھمنڈ کرتا، اللہ اسے کو پسند نہیں کرتا. یعنی اگر تم کو کچھ نہیں ملا تو افسوس نہ کرو، اور مل گیا تو اتراؤ. اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، کیونکہ جو ملا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا مقدر ہے، تمہاری اپنی کوششوں کا دخل نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کا حال کیا ہے کہ جب کامیاب ہو جاتے ہیں بزنس میں
پڑھائی میں کسی بھی چیز میں کامیاب ہو گئے تو وہ اپنے قصے کہانیاں سب کو سناتے ہیں، میں نے یہ کیا وہ تیر مارا یہ ملا، یہ نہیں کہتے اللہ کے فضل سے ہو گیا، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا نام نہیں لیں گے، سارا کریڈٹ خود لیں گے، اور جہاں ہلکی سی مار پڑی قدرت کی کیا کہیں گے ہماری قسمت میں لکھا تھا۔ تو جب پیٹو تو تمہاری قسمت میں لکھا تھا، اور جب نعمتوں میں پلو تو تم نے نعمتیں لائے ہو، یہ کتنی غلط بات ہے کہ اگر تکلیف آئے تو اللہ دیتا اور خوشی آئے تو ہم لاتے ہیں، وہ ہمارا کمال نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تکلیف آئے افسوس نہ کرو، خوشی آئے اتراؤ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو جو آدمی اتراتا ہے، بہت زیادہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر بھی مصیبتیں نازل کر کے ان کو بتاتا ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے، دنیا کی اوقات کیا ہے۔ یہ مصیبتیں بتا دیتی ہیں کہ کیا حیثیت ہے تمہاری اور کیا حیثیت ہے اس دنیا کی۔ ایک آدمی کبھی کبھی جب مصیبت میں پھنستا ہے تو دنیا کی ساری چیزیں بے رونق ہو جاتی ہیں، کچھ نہیں اچھا لگتا اس کو، اس قدر دنیا سے اس قدر دنیا کو اتنا حقیر سامنے لگتا ہے کہ بڑے سے بڑا آدمی آپ سنتے ہوں گے کہ اس نے خود کو شوٹ کر لیا، خودکشی کر لیا، مار لیا، یعنی اچھا خاصا آدمی، بڑے سے بڑا آدمی گن رکھ کے چلتا تھا، اسی گن سے خود کو مار لیا۔ یہ اس حال کو پہنچ گیا کہ دنیا سے محبت کرنے والا، اپنی سیکورٹی کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے گن رکھنے والا خود ہی کو مار لیتا ہے، اتنی نفرت ہو جاتی ہے اس کو دنیا سے۔ تو اللہ رب العالمین مصیبتیں نازل کر کے کبھی دنیا کی اوقات بھی بتاتا ہے کہ یہ دنیا جس کے پیچھے تم بھاگتے ہو، تو مصیبتیں ہم کو بتاتی ہیں کہ دنیا کی حیثیت کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، نویں چیز یہ کہ اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کی قدر و قیمت بتانے کے لیے بھی مصیبت نازل کرتا ہے۔ انسان ناشکر ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے میں اور دوں گا۔ جیسے اللہ نے صحت دی ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ صحت میں اور بہتری دے گا۔ مال دیا ہے، شکر ادا کریں، اللہ اور مال دے گا۔ جو بھی نعمتیں ہیں شکر ادا کریں، اللہ اور دے گا۔ لیکن وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو آدمی کبھی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، اللہ نے اسے صحت دی ہے، دولت دیا ہے، وقت دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، ناشکری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا، خود اپنی مہنگائی میں لگا رہتا ہے، اور ان کی قدر و قیمت نہیں جانتا ہے۔ بھائی ہمارے پاس نہ مال ہو نہ پیسہ ہو، صرف صحت ہونا اپنی بہت بڑی نعمت ہے۔ 1 روپیہ بھی نہ ہو، گھر بار کچھ نہ ہو، صرف صحت اللہ نے دے رکھی ہے، اللہ کی قسم کے بہت بڑی نعمت، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ اسپتالوں میں جا کے دیکھو، ایسے ایسے لوگ ہیں جو پورا اسٹیٹ خرید لیں گے، ایسے ایسے لوگ ہیں جو پورا کا پورا علاقہ خرید لیں گے، لیکن اسپتال میں بیڈ پہ پڑے ہوئے ہل نہیں سکتے۔ یہ حالت ہے کہ پیسہ اتنا زیادہ، طاقت اتنی زیادہ، اتنا زیادہ، لیکن ہاتھ پر ہلانے کی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس آدمی سے اگر کوئی کہے کہ تمہیں ایک غریب آدمی جو چلتا پھرتا ہے اس کی صحت تمہیں دے دی جائے گی، بدلے میں اپنی پوری دولت دے دو، وہ دولت دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، ساری دولت دینے کے لیے تیار ہو جائے کہ ہمیں صحت چاہیے، اتنی بڑی نعمت ہے۔ اور ہم کبھی کبھی روتے ہیں، یعنی اگر ہمیں اللہ نے صحت دے رکھی ہے تو سمجھو بہت بڑی دولت ہمارے پاس ہے، بہت بڑی دولت۔ تو جب آدمی اس دولت کو، صحت کی نعمت کو نہیں سمجھتا، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے رکھی ہے، اس کو ناشکری کرتا ہے، گلے کرتا ہے، اللہ سے شکوہ کرتا ہے، اللہ نے مجھے کیوں نہیں ایسا بنایا، مجھے کیوں نہیں ایسا بنایا، تو پھر اللہ تعالیٰ مصیبت ڈالتا ہے اس پہ، تب اس کو پتا چلتا ہے کہ میں کتنی بڑی خوشی میں تھا، کتنی بڑی نعمت میں تھا، آج میرا کتنا لاس ہوا ہے۔ آدمی کے پاس ہاتھ ہے، اسے نہیں پتا کہ ان ہاتھوں کی کیا قدر و قیمت ہے، کبھی شکریہ نہیں ادا کرتا اللہ تعالیٰ کا۔ کبھی ٹرین کی پٹری پہ آ کے ہاتھ کٹ جائے تب پتا چلے گا کتنا بڑا لاس ہوا اس کو، کتنا بڑا نقصان ہوا اس کو۔ تو یہ جو مصیبتیں آتی، کسی کا ہاتھ کٹ گیا، پیر کٹ گیا، کچھ بھی ہو گیا، اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے، اس سے انکار بھی ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے کہ ان نعمتوں کو تم نے کبھی کچھ سمجھا نہیں نا، آج پتا چلے گا یہ نعمتیں کیا تھی۔ تو اللہ تعالیٰ مصیبتیں اس لیے بھی لاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو آدمی سمجھ سکے۔ آگے بڑھتے ہیں، 10ویں چیز
اللہ تعالیٰ کبھی کبھی مصیبت نازل کر دیتا ہے، بندے کا کوئی قصور نہیں ہوتا، بندے کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، اس کی آزمائش بھی مقصود نہیں ہوتی، بس یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں انعام لکھ رکھا تھا، جنت میں بڑا مقام لکھ رکھا تھا، اس کو دینا مقصود ہوتا ہے. تو وہ بندہ اپنے اعمال سے اپنے آپ کو اس کا مستحق نہیں بنا پاتا، تو اللہ تعالیٰ کچھ مصیبتیں نازل کرتا ہے، پھر صبر کی توفیق بھی دیتا ہے، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں مقام دیتا ہے. یہ بھی مصیبت کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ بندے کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس کو آزمانا بھی مقصود نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ نے چونکہ فیصلہ کر دیا ہے، اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ جنت میں یہ مقام دوں گا. اب وہ دنیا میں آنے کے بعد اس مقام والا اپنی حیثیت بناتے ہیں، اللہ نے اتنا بڑا مقام لکھ کے رکھا ہے، یہ کچھ اور ہی کر رہا ہے، تو اللہ نے چونکہ لکھ دیا تو دے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت دیتا ہے، پھر صبر کی توفیق بھی دیتا ہے. تو چونکہ یہ مصیبت جھیلا اور صبر بھی کیا، پھر اللہ تعالیٰ پھر اس ذریعے سے وہ اس مقام کو مستحق ہو جاتا ہے. چنانچہ حدیث سے سنن ابی داؤد کی، لجلاس صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلہ، کہ ایک بندے کو جب اللہ تعالیٰ کوئی مقام کا مرتبہ لکھ دیتا ہے کہ اسے جنت میں مقام ملے گا، لم یبلغها بعمله، اور وہ اپنے عمل سے اپنے آپ کو اس مقام کے لائق نہیں بنا پاتا، ابتلاه اللہ، اللہ اسے مبتلا کر دیتا ہے فی جسدہ، اس کے جسم میں کوئی بیماری ڈال دیا. یعنی اللہ کے یہاں بہت بڑے مقام ملنے والا ہے اس کو، لیکن دنیا میں اس کی عبادت اس لائق نہیں ہے کہ وہ مقام اس کو مل سکے، عبادت کی کمزور ہے، ویک ہے. لیکن اللہ نے پہلے لکھ دیا کہ بہت بڑا مقام دوں گا جنت میں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کے جسم میں کوئی عیب ڈال دیتا ہے، کوئی بیماری، کسی بھی طرح کی بیماری ہو سکتی ہے، کینسر ہو سکتا ہے، اس کے ہارٹ کی بیماری، کڈنی کی بیماری، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ پاپی ہے، ہو سکتا ہے اللہ کا بڑا چہیتا ہو، ہم نہیں پہچان سکتے اتنی آسانی سے کسی بیمار کو دیکھ کے. ایک بیمار آدمی ہو سکتا ہے اللہ کی مار ہو سکتا ہے اللہ کا چہیتا ہو، بھلے برا ہونے کے باوجود بھی اللہ کا چہیتا ہو سکتا ہے. اللہ کی بادشاہ، اللہ کی مرضی، ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے، کیا کر لیں گے. اللہ جس کو دینا چاہے جس کو نہ دینا چاہے اس کی مرضی، وہ بادشاہ ہے. یہ جو ہم عبادتیں کرتے ہیں جنت کا ٹکٹ تھوڑی ہے کہ عبادت کر لی آپ جنت پکی ہوگی. ارے بھائی اللہ کی رحمت کی بھیک مانگو، اللہ رحم کرے گا تب جنت ملے گی. عبادت ہے، جنت کی قیمت نہیں ہے. اللہ کیسے راضی ہوتا ہے یہ ضروری ہے. ایک آدمی عبادت کر کے گھمنڈ کرے گا، ساری عبادت خاتمہ، اور ایک گنہگار گھمنڈ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے سکتا ہے. بنو اسرائیل کا واقعہ یاد ہے نا سنن نبی داؤد کے حدیث ہے کہ بنو اسرائیل میں دو لوگ تھے، کانا رجلان، دو آدمی تھے، احدہما مجتہد فی العبادۃ، ان میں سے ایک عبادت میں بہت پکا تھا، وہ اللہ کا مسلم، دوسرا گنہگار تھا، دونوں ساتھ میں رہتے تھے. تو جو عبادت والا تھا نا وہ بار بار اپنے ساتھی کو ٹوکتا تھا کہ بھائی تم عبادت نہیں کرتے ہو، اللہ کے حساب دینا پڑے گا. تو ایک دن اس نے کیا کہا، ابو عیسیٰ علیہ السلام، تو میرا ٹھیکیدار بن کے بیٹھا ہوا ہے، جب دیکھو ٹوکتا رہتا ہے. اب اس کو غصہ آ گیا، اس کو تقوی کا گھمنڈ آ گیا. اس نے کیا کہا، ان اللہ لا یغفر لک، اللہ تجھے معافی نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی روح قبض کی، اور جو عبادت جو گنہگار تھا اس سے کہا ادخل الجنت برحمتک، اے گنہگار تو میری رحمت سے جا، جنت میں چلا جا. اور جو عبادت گزار تھا، جسے تقوی بڑا گھمنڈ تھا، پکڑ کے پوچھتا ہے تو روک سکتا ہے، میں اس کو جنت میں بھیج رہا ہوں، روکے گا؟ روک کے بتاؤ. من ذا الذی یطلع اللہ، کہ کون شخص ہے جو میرے فیصلے کرتا ہے، میرے معاملات میں آواز بلند کرتا ہے، اللہ اس کو معاف کرے گا، اس کو نہیں معاف کرے گا. تمہاری کیا حیثیت ہے بولنے کہ اللہ معاف کرے گا نہیں معاف کرے گا؟ کسی خاص آدمی کو مینشن کر کے بولنا کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں. بھائی یہ آدمی بول سکتا ہے کہ یہ گناہ کرو گے اللہ نہیں معاف کرے گا، شرک کو اللہ نہیں معاف کرے گا، لیکن ایک آدمی کو مینشن کر کے اس کا نام لے کے یہ بولنا کہ اس آدمی کو اللہ نہیں معاف کرے گا، بہت بڑی بات ہے. ہو سکتا ہے اس کو معاف کر دے. ہمیں اور آپ کو کیا پتا ہے کہ اس کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آ گئی. صحیح بخاری کا حدیث ہے نا کہ زانیہ پیشہ ور عورت، جو پیشہ ور زنا زانیہ تھی، جسے بیچتی تھی، اس نے کتے کو پانی پلا دیا. وہ کام کرنے سے پہلے بھی اس نے توبہ نہیں کیا، اس کے بعد توبہ کیا. اس کا جو گناہ تھا وہ کنٹینیو تھا.
لیکن اس گنہگار عورت کی زندگی کا وہ لمحہ جب اس نے کتے کو پانی پلایا تھا، اس کے دل میں جو درد اٹھا تھا، اس درد کو اللہ نے اتنی اہمیت دی کہ اس کے بدلے اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیا۔ تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کسی جو شخص ہم کو برا نظر آ رہا ہے، اس نے تنہائیوں میں راہ چلتے ہوئے کسی سفر میں، کسی پڑاؤ میں کسی کے ساتھ کوئی ایسی نیکی کر دی ہو جو اللہ کو بہت پیاری آ گئی ہو، اللہ نے اسے معاف کر دیا ہو، ہمیں پتہ ہے۔ تو ہم کسی کو حقیر کیوں جاتے ہیں؟ کوئی کتنا بھی بڑا گنہگار ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اس نے کسی چوراہے پر، کسی سفر میں، کسی پڑاؤ میں، کہیں کسی جنگل میں، کہیں کسی سنسان علاقے میں کوئی ایسا قدم اٹھا دیا ہو کہ اللہ کو اس کی وہ نیکی اس کے سارے گناہوں پہ بھاری پڑ گئی، ہمیں نہیں پتا۔ اس لیے ہمیں کسی کے جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں، یہ تو یہ ہوا نا کہ کوئی نیکی کیا اور اللہ نے اس کو جنت دے دیا۔ ارے بھائی یہ جو حدیث پڑھ رہا ہوں اس میں نیکی کی بات، اس میں کہ اللہ پہلے سے دے دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اتنا بڑا ہے، حاکم الحاکمین ہے، اس کی بادشاہت اتنی بڑی ہے کہ وہ قوانین کا مجبور نہیں ہے، وہ کسی لا کا پابند نہیں ہے کہ اللہ کو ایسا کرنا ہوگا ایسا کرنا، کچھ نہیں۔ اللہ حاکم الحاکمین جو چاہے مرضی کرے گا، لا یسأل عما یفعل، اللہ جو کچھ کرتا کوئی سوال نہیں کر سکتا، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے جہنم میں ڈال دے، کوئی ٹوک نہیں سکتا، یہ اس کی بادشاہت ہے۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے بارے میں ایسے لکھ دیتا ہے، اللہ کی شان ہے، اس کو جنت میں اتنا بڑا مقام ملے گا تو جا دنیا میں پہلے سے لکھ دے۔ اب دنیا میں آتا ہے باتیں نہیں کرتا، غلطیاں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس پہ مصیبت ڈال کے پھر اسے اس مقام کے لائق بنا دیتا ہے۔ فرمایا فی جسدہ، اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں بیماری ڈال دے گا، او فی مالہ، یا اللہ تعالیٰ اس کا مال چھین لے گا۔ یعنی بیمار تو نہیں کیا لیکن اچھا خاصا مال تھا، اچانک سارا مال چلا گیا۔ اب یہاں پہ بھی کچھ لوگ منفی سوچیں گے کہ یہ بہت امیر تھا، کنگال ہو گیا، راتوں رات کنگال ہو گیا۔ ارے بھی ہو سکتا ہے وہ کنگال اس لیے ہوا تاکہ جنت میں بڑا مقام پا سکے، ہمیں کیا پتا۔ آگے فرمایا او فی ولدہ، اچھا اللہ تعالیٰ کبھی کبھی مال بھی نہیں چھینتا، جسم بھی سلامت ہے، مال بھی سلامت ہے، لیکن اس کے گھر میں کوئی اولاد پیدا ہوئی، اس اولاد میں کوئی عیب ڈال دیتا ہے، اور پھر وہ زندگی بھر لے کے جھڑتا اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے اولاد۔ او فی ولدہ، یا اس کے بچے کے تعلق سے کوئی مصیبت لا دیتا ہے۔ اچھا یہ دیکھیے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اس طرح کی حدیثیں نہیں پڑھتے، ان مسلمان نہیں ہیں، ان کے گھر ان کی اولاد میں کوئی عیب آ جائے، میری سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے اس کو برداشت کرتے ہیں، ان کی تسلی کے لیے کیا سامان۔ میں ایک بار اسپتال میں گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کا علاج جہاں علاج ہوتا تھا، تو کچھ عورتیں کہہ رہی تھی کہ چھوٹے سے بچے کو اوپر والے نے کیا کیا کہ اس کا کیا قصور تھا، بتائیے۔ یعنی ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں پر مصیبتیں کیوں آ رہی، کوئی جواب نہیں، کوئی توجیہ نہیں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے ان کو سمجھ میں نہیں آتا، پریشان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بھی بزدل ہو جاتا ہے، اوپر والے سے، اوپر والے پر ایمان لیتا ہوں گا، لیکن اوپر والا ایسا کیوں کر رہا ہے ان کو پتہ نہیں، تو اوپر والے کے تعلق سے شکایت شروع کر دیتے ہیں، اے اوپر والا ایسا کیوں کر رہا ہے، اس نے کیا بگاڑا تھا۔ لیکن مسلمان ایسا نہیں بول سکتا کہ اللہ تم نے ایسا کیوں کیا، بچے نے کیا بگاڑا تھا، نہیں، کیونکہ مسلمان یہ جانتا ہے کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس بچے کو مصیبت دے کے اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو بڑے سے بڑا مقام دینا چاہتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے بڑا مقام لکھ دیتا ہے، یا تو اس کے جسم میں بیماری ڈال دیتا ہے، اس کا مال چھین لیتا ہے، یا اس کے بچوں کو مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے حتی ثم صبرہ اللہ تعالیٰ، یعنی یہ مصیبت دینے کے بعد اسے صبر کی توفیق دیتا ہے، یعنی اس کے جسم میں بیماری ڈال دے گا، یا اس کا مال چھین لے گا، اس کے بچے کو بیمار کر دے گا، کوئی پریشانی میں مبتلا کر دے گا، اور اس سارے معاملات میں اسے صبر کی توفیق دیتا ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ خوشحال دکھے گا، وہ اطمینان سے دکھے گا آپ کو، اللہ اس کو توفیق دے گا صبر کی۔ اس کے بعد حتی یبلغ المنزلۃ، تو اس سے گزار کر، یعنی اس تکلیف سے، میری صبر سے گزار کر اللہ اس مقام تک پہنچا دے گا التی سبقت له من اللہ تعالی، جو مقام اللہ تعالی نے پہلے اسے لے کے رکھا ہے۔
تو اس کو کہتے ہیں مصیبت کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام. اللہ تعالیٰ کو انعام و اکرام دینا ہوتا ہے، اس لیے بھی اللہ تعالیٰ مصیبتیں دیتا ہے. تو مصیبتیں ہمیشہ عذاب نہیں ہوتی، مصیبتیں کبھی کبھی آزمائش ہوتی ہے، کبھی کبھی انعام ہوتی ہے. کبھی کبھی مصیبتیں آپ کو اللہ کی طرف سے انعام ملنے والا ہوتا ہے، اس لیے مصیبتیں آتی ہیں. اچھا آگے بڑھتے ہیں. ہمارے موضوع کا جو دوسرا حصہ تھا کہ یہ تو میں بتا رہا تھا کہ مصیبت کے اسباب کیا ہیں. یہ 10 اسباب میں نے آپ کے سامنے دیا ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ مصیبت جن پر آئی ہے ان کی ذمہ داری کیا ہے. میں شارٹ میں مختصر میں بات ختم کروں گا. جن لوگوں کی کوئی مصیبت آئی، چاہے بیماری کی مصیبت ہو، چاہے مال چھن گیا ہو، فقر و فاقہ کی مصیبت ہو، یا اولاد کی مصیبت ہو، کسی طرح کی بھی مصیبت ہو، ان کے لیے کچھ تعلیمات ہیں شریعت کی، وہ ان پہ ان کو عمل کرنا چاہیے. سب سے پہلی چیز مصیبت زدہ کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھے، حسن ظن باللہ، اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھے. صحیح مسلم کی حدیث ہے بولتے نا انا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں ظن عبدی بھی، اللہ تعالیٰ میرا بندہ میرے ساتھ جو گمان کرتا ہے، جس طرح سے گمان کرتا ہے میرا بندہ میرے ساتھ، میں اسی گمان کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت آپ پر نازل ہو جائے تو حسن ظن رکھنا چاہیے، اس کو پازیٹیو لینا چاہیے، مثبت سوچ ہونی چاہیے، اچھی اچھی باتیں بولنا چاہیے، اس کو غلط معنی نہیں پہنانا چاہیے. اللہ سے اچھی امید رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ اس میں ہمارے لیے کوئی مصلحت، اللہ کی کوئی مصلحت ہے، اللہ اس میں ہمارے لیے خیر کرے گا. تو جب ہم مصیبتوں پہ اچھے اچھے الفاظ بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان الفاظ سے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. اور یہ مصیبتیں آنے کے بعد ہمیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قہر نازل کر رہا ہے یا بے عذاب نازل کر رہا ہے. تو جب اس طرح سے غلط بات آدمی بولے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اسی میں کنورٹ کر دیتا ہے اس کی مصیبت. اس لیے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہمیں مصیبتوں کے وقت اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ استغفار کرنا چاہیے. اچھا گمان رکھنے کا مطلب نہیں کہ بے خوف ہو جائے، اچھا گمان بھی رکھے، اچھی امید بھی رکھے، اور اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرے. مصیبتیں آئیں کیونکہ چانسز یہ بھی ہے نا. اچھا گمان رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ بے خوف ہو جائے. بھائی مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ سے امید بھی رکھتا ہے اور اپنے گناہوں سے ڈرتا بھی ہے. تو مصیبت آئے اللہ سے پوری امید رکھنا ہے لیکن اپنے گناہوں کا خوف بھی ہونا چاہیے. تو پہلی بات اللہ سے ہماری امید ہو، اور دوسری ذمہ داری ہماری کیا ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کا خوف ہونا چاہیے اور مصیبت میں اپنے ہر گناہ کو اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے. جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں توبہ کریں، کسی کو ستایا ہے معافی مانگیں، کسی کا پیسہ چورایا واپس کریں، کسی کی زمین ہڑپ کی ہے ریٹرن کریں، جس کا مال دبایا ہے واپس کریں. یہ دوسری ذمہ داری ہے. ہم پر مصیبت آئی ہے تو حقوق العباد میں بندوں کے تعلق سے اگر ہم نے کسی پہ ظلم ڈھایا ہے اس کا حساب اسی دنیا میں کر لیں. بعد میں یہ مصیبت میں ہمارا دوسرا کام ہونا چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ صبر کرنا چاہیے. مصیبت آئی ہے تو صبر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. صحیح مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عجبا لامر المؤمن، کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی بہترین ہوتا ہے، بڑا ہی اچھا ہوتا ہے. کیا؟ ان امرہ کلہ خیر، وہ اپنی ہر حالت کو خیر میں بدل دیتا ہے. خوشحالی کی حالت ہو یا تندرستی کی حالت ہو، صحت کی حالت ہو یا بیماری کی حالت ہو، وہ اپنی ہر حالت میں خیر پیدا کر لیتا ہے. کیسے؟ نبی فرماتے ہیں کہ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر لہ، جب اسے خوشیاں لاحق ہوتی ہیں تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے خیر ہو جاتی ہے. خوشی مائے، صحت ملے، طاقت ملے، پیسہ ملے، اس پہ اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں تو یہ چیز ہمارے لیے خیر ہو جائے گی. جس طرح اللہ تعالیٰ تکلیف دے کے آزماتا ہے ایسے اللہ تعالیٰ خوشی دے کے بھی آزماتا ہے. تو جب خوشیاں ملے تو ہم اس میں شکر کریں تو ہمارے لیے خیر ہے. اور آگے اللہ کے فرماتے ہیں کہ وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. اور اگر اسے کوئی تکلیف لاحق ہو اور اس تکلیف میں صبر کر لے جائے تو یہ تکلیف کی صورت بھی اس کے لیے خیر بن جائے گی. تو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. اور صبر کے معاملے میں یاد رکھیں کیسی بھی مصیبت ہو،
کسی بھی درجے کی مصیبت ہو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. کتنی بھیانک مصیبت کی وجہ کچھ لوگ مایوس ہو کے جا کے خودکشی کر لیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ سے شکایت ہے. ہماری جو بھی حالت ہو جائے, بیمار ہو جائے, پریشان ہو جائے, لٹ جائے, برباد ہو جائے, لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. میں ایک حدیث پڑھوں, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے اور انہوں نے کہا کہ الا تدعو اللہ لنا, کہ اے اللہ کے نبی, الا تستنصر لنا, اے اللہ کے نبی کیا ہماری مدد نہیں ہوگی, کیا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کریں گے؟ صحابہ کرام پہ کیا ہوا تھا؟ ان کو مارا گیا تھا, ان کو کاٹا گیا تھا, ان کو جلایا گیا تھا, انگاروں پہ لٹایا گیا تھا, اتنا سب کچھ ان کے ساتھ کیا گیا. اتنا سب ہونے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کیا اب بھی آپ دعا نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ سے اللہ ہماری مدد کرے؟ تو اللہ کے نبی کیا فرماتے سنو. نبی فرماتے ہیں کہ کان رجل فی من کان قبلکم, تم لوگ اتنی جلدی ہار مان گئے؟ کہا تم سے پہلے ایسے ایسے اہل ایمان گزرے ہیں کہ کیا ہوتا تھا کہ یحفر له فی الارض, انہیں زمین میں کھود کے گاڑ دیا جاتا تھا, یعنی یہاں تک سینے تک گاڑ دیتے تھے, اور اس کے بعد فیجاء بالمنشار فیوضع علی رأسہ, اس کے بعد ایک آرا لا کے اس کے سر پر رکھتے تھے, فیشق کو بستے, اس کے بعد اس کو دو ٹکڑے کر دیتے تھے, چیر دیتے تھے, دو ٹکڑا کر دیتے تھے. وما يصده ذلك عن دينه, لیکن اتنا سب ہونے کے باوجود بھی وہ مومن اپنے دین سے پھرتا نہیں تھا, اپنے دین سے ہٹتا نہیں تھا. اور آج صورتحال ہے کہ کسی نے ہوں ہاں کر دیا تو آدمی اللہ سے شکایت کرنے لگتا ہے کہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. اور یہ صحابہ کرام, ان کو مارا گیا, آگ پہ لٹایا گیا, کاٹا گیا, اتنا سب ہونے کے بعد نبی کے پاس آ رہے اور نبی کہہ رہے کہ اب بھی صبر کرو. تو مطلب یہ کہ ہم کسی بھی انتہا کو پہنچ جائے تکلیف میں, ہمیں صبر کرنا ہے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے, خودکشی نہیں کرنا ہے, نہ اللہ کو گالی دینا ہے. صبر کرنا ہے, اسی میں ہمارے لیے خیر ہے. کوئی بھی حالت ہو جائے, بیماری کتنی انتہا کو پہنچ جائے, فقر و فاقہ کہیں بھی لا کے آپ کو کھڑا کر دے, لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. اللہ سے شکوہ شکایت نہیں ہونا چاہیے, صبر کرنا چاہیے. اور صبر بھی عین مصیبت کے وقت ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ مصیبت کے وقت چلایا, چیخ پکار کیا, اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیا, بعد میں جب خوشحالی لوٹ آئی تو پھر متقی بن کے نماز پڑھنے لگا. دیکھو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک عورت ایک قبر سے لپٹ کے رو رہی تھی. اللہ کے نبی یعنی تازہ اس کے انتقال ہوا تھا, اس کے گھر کی کسی آدمی کا, عورت رو رہی تھی قبر سے لپٹ کے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اتق اللہ واصبری, کہ اے عورت اللہ سے ڈرو اور صبر کرو. یہ جو مصیبت ہے, کسی کا انتقال ہو گیا تو اللہ سے ڈرو اور صبر کرو. تو اس عورت نے کیا کہا, قالت الیک انی, اس نے کہا ہٹو یہاں سے, فإنک لم تصب بمصیبتی, لم تصب بمصیبتی. عورت کہتی ہے کہ جو مصیبت مجھے پہنچی ہے تم کیا جانو اس کا درد, تمہیں تو مصیبت نہیں پہنچی ہے نا, یہ مصیبت میرے اوپر آئی ہے, اس لیے اس تکلیف کو میں ہی جان سکتی ہوں, تم یہاں سے ہٹو. وَلَمْ تَعْرِفُوا, اور وہ عورت پہچان نہیں سکی کہ بولنے والے اللہ کے نبی ہیں. وہ چہرہ کر کے قبر کی طرف لپٹی ہوئی تھی, ویسے ویسے اس نے جواب دیا, پلٹ کے دیکھا نہیں کہ کون ہے. بعد میں لوگوں نے بتایا کہ نہیں یہ تو اللہ کے رسول تھے. تو پھر اس کو ہوش آیا اور اس کو پچھتاوا ہوا, اور بھاگے اللہ کے نبی کے گھر پر آئے اور کہا کہ لم اعرفک, اللہ کے نبی میں آپ کو نہیں پہچان سکی تھی, ایسا بول دیا. اور تو اللہ نے کیا فرمایا, انما الصبر عند الصدمۃ الاولى, فرمایا کہ دیکھو صبر پہلے مرحلے میں آدمی صبر کرے, اسی کا نام صبر ہے. بعد میں تو سب کو صبر آ جاتا ہے. جیسے آج اولاد کا انتقال ہوا ہے, اب 4-5 مہینے کے بعد تو آدمی نارمل ہو ہی جائے گا, اس کا نام تھوڑی کہتے ہیں. جس دن انتقال ہوا اس دن آدمی اپنے آپ قبر کی چیخو پکار نہ کرے, گریبان نہ پھاڑے, رخسار نہ پیٹے, نوحہ نہ کرے, اس کو کہتے ہیں صبر. یہ نہیں کہ 2 مہینے کے بعد آدمی نارمل ہوگا تو کہ اس کو صبر آ گیا, اس کو صبر نہیں بولتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو آج تمہارے بچے کا انتقال ہوا ہے,
تو آج ہی موقع ہے صبر کرنے کا، اس لیے مصیبت آتے ہی صبر کرنا، اسی کا نام صبر ہے، بعد میں تو آدمی نارمل ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین مصیبت پہ اجر دیتا ہے۔ تو یہ تیسری چیز ہے کہ صبر کرنا ہے جس پہ مصیبت آئی۔ چوتھی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے جھک جائیں، یعنی وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے میرے حق میں صبر کرے اور اللہ سے شکوہ نہ کرے۔ ایسا نہیں کہ اس کے دل میں یہ بات بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیوں کر رہا ہے، یعنی ٹھیک ہے اس کی مان لیں کسی کے بچے کا انتقال ہو گیا، اس نے چیخا چلایا نہیں، نوحہ ماتم نہیں کیا، لیکن اس کے دل میں کیا آتا ہے کہ اللہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، میرا ہی بچہ ملا تھا۔ تو یہ شکوہ ہے، اللہ سے شکایت، اللہ کے فیصلے میں راضی ہونا۔ اللہ کا جو فیصلہ ہے بندہ سر تسلیم ہم کر دے کہ ہم اللہ تیرا یہ فیصلہ ہے تو ہم تیرے فیصلے سے راضی ہیں، ہم اللہ سے کوئی شکایت نہیں، اللہ اسے بہتر چیز ہم کو دے سکتا ہے۔ چنانچہ حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، اللہ نے فرماتے ہیں کہ اعظم الجزاء مع اعظم البلاء، کہ جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے نا اس کا بدلہ بھی اتنا بڑا ملتا ہے۔ اگر اللہ نے بڑی سے بڑی آزمائش دی ہے تو یاد رکھو کہ جب اس کا ثواب ہمیں آخرت میں ملے گا نا تو ثواب بھی اسی طرح سے بہت بڑا ہوگا۔ اور لوگ سوچتے ہیں کہ یار اس میں اتنی بھیانک مصیبت آئی ہے، اچھا ہے کہ میرے اوپر نہیں آئی، لیکن جب قیامت کے دن یہ لوگ پہنچیں گے نا تو جب مصیبت زدہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ انعامات بانٹ رہا ہوگا مصیبت پر صبر کرنے والوں کو، تو تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہمیں عیش و آرام نہ ملا ہوتا، کاش دنیا میں ہمیں صرف مصیبتیں ہی ملی ہوتی۔ وہ جو ہے رش کریں گے، مصیبت زدہ لوگوں کو ملتا ہوا انعام دیکھیں گے تو رش کریں گے۔ نبی فرماتے ہیں جتنی بڑی مصیبت اللہ کیا اتنا بڑا بدلہ، لیکن کب؟ جتنا بڑی مصیبت اتنا بڑا بدلہ۔ یہ کب؟ یہ تب ہوگا، نبی فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ کسی سے پیار کرتا ہے تو اسے مصیبت دے کے آزماتا ہے، اس کا ٹیسٹ کرتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے۔ فَمَنْ رَضِيَ، یہ اہم بات ہے، فَمَنْ رَضِيَ، جو اس فیصلے میں راضی ہو گیا، فَلَهُ الرِّضَا، تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا۔ اور وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخْطُ، اور جو ناراض ہو گیا، اللہ کے فیصلے سے خوش نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی خوش نہیں ہوگا۔ تو یہ ہماری چوتھی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے فیصلے سے ہم راضی رہیں۔ پانچویں ذمہ داری جس میں مصیبت آئی ہے اس کے لیے کہ وہ اللہ سے دعا کرے۔ کوئی مصیبت آئی، کوئی چیز چھن گئی، اولاد چھن گئی، کوئی جسمانی چیز چھن گئی، دولت چھن گئی، جو بھی گیا لاس ہوا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ کیا دعا کرے؟ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ تعالیٰ میری مصیبت میں اجر دے اور اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دعا اگر کوئی پڑھے گا، مصیبت زدہ شخص جس کا کوئی لاس ہو گیا، یہ دعا پڑھے تو اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی تو اس سے بہتر چیز کو دے دے گا۔ تو ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو یہ دعا پڑھتی تھی، تو سوچتی تھی کہ میرے جو شوہر تھے ابو سلمہ، وہ تو بہت ہی اچھے تھے، اس پورے علاقے میں ان کو ان سے بہتر آدمی تھا ہی نہیں، کوئی دکھتا ہی نہیں تھا جو ان کے شوہر کی جگہ لے سکے۔ تو کہتی تھی کہ اس دعا میں تو یہ ہے کہ بہتر اللہ دے دے گا، بہتر تو کوئی اویلیبل ہی نہیں ہے، آخر اس سے بہتر شوہر اس کو کون دے سکتا ہے؟ تو کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ان کے پاس آتے ہیں، بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اب جب یہ سنا تب ان کو سمجھ میں آیا کہ دعا نے کیا اثر کیا، کیونکہ وہاں تک تو سوچا بھی نہیں تھا انہوں نے، یہ نبی کے علاوہ دوسرے لوگوں کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ ہمارے شوہر سے کوئی اچھا دکھ ہی نہیں رہا تو بہتر شوہر کہاں سے ملے گا۔ لیکن جب نبی کا پیغام آیا تب انہیں سمجھ میں آیا کہ نبی کی بات واقعی سچ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو میرے شوہر کے بدلے میں نبی کو میرے شوہر بنا دیا۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المومنین بعد میں یہ ہم سب کی ماں بن گئی، اللہ کے نبی نے ان سے شادی کی۔ تو اس دعا کی بڑی تاثیر ہے، جب بھی ہمارا کوئی لاس ہو، مصیبت ہو تو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ تو یہ 5 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ان لوگوں کے لیے جو مصیبت میں گرفتار ہیں۔
اب آگے بڑھتے ہیں، میں اسی پر بات ختم کروں گا کہ دوسرے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ، یعنی کسی پر مصیبت نازل ہوئی کسی بھی طریقے سے، مال کے لحاظ سے، جسم کے لحاظ سے، بیماری کے لحاظ سے، بچوں کے لحاظ سے، گھر والوں کے لحاظ سے، کسی بھی طرح کی مصیبت آئی ہے کسی پر، تو اس کے آس پاس پڑوس کے جو لوگ ہیں، اس کے ارد گرد لوگ ہیں، ان کی کیا ذمہ داری بناتی ہے اور اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ تو ان کے تعلق سے سب سے پہلی چیز یہ کہ وہ لوگ اپنے بھائی کے ساتھ حسن ظن رکھیں۔ اگر مصیبت زدہ شخص ان کا بھائی ہے تو یہ نہ کہیں کہ یہ بڑا پاپی تھا، اللہ نے اس کو پیٹا، یہ نہ کہیں، کسی کو مینشن کر کے ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ آپ جنرل بول سکتے ہیں کہ غلط کرو گے تو اللہ پیٹے گا، ایسا بول سکتے ہیں، لیکن ایک آدمی کا نام لے کے خاص کی یہ شخص جو بیمار ہے، یہ شخص جو فقیر ہو گیا ہے، یہ شخص جو کنگال ہو گیا ہے، اس وجہ سے ہوا کیونکہ اس نے پاپ کیا تھا، ایسا نہیں بول سکتے۔ تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہمارے بھائیوں میں، ہمارے آس پاس لوگوں میں کوئی مصیبت زدہ ہو گیا تو ہم اس کے ساتھ اچھا گمان رکھیں، اس کے سامنے بیٹھے تو کہیں اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، صبر کرو، اس طرح کی بات، اس کو حوصلہ دیں، اس کو یہ حدیثیں پڑھ کے سنائیں کہ مصیبت میں کیا ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیں کہ ہمارے آفس میں ایک بھائی ہیں، ان کو کینسر ہو گیا تھا، آفس کے سامنے ان کی دکان ہے، تو ہوا کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کی ایک تقریر سنا، بیماری پہ میری تقریر تھی، بولے وہ تقریر سن کے مجھے پوری بیماری میں مجھے حوصلہ ملا، میں بیماری میں پورا کھڑا رہا۔ تو نبی کی باتیں، حدیثیں جو بیماری سے متعلق ہے، مصیبت سے متعلق ہے، وہ آپ کسی کو سنا دیں تو یہ سمجھیے اس کے ساتھ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ جا کے کسی کا حوصلہ شکنی کریں، اس کو گہنا دیں، اس کو پاپی بولیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ اللہ کے صحیح بخاری کے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی جو شراب پیتا تھا لایا گیا، اس کو کوڑے مارے گئے، اس کے بعد چھوڑ دیا گیا، کچھ دن کے بعد پھر پکڑ کے لایا گیا، پھر کوڑے مارے، چھوڑ دیا، اس کے بعد پھر پکڑا گیا، پھر کوڑے مارے۔ تو ایک صحابی نے ان کے بارے میں ایسے کمنٹ کر دیا نیگیٹو، کیسا تو اللہ سے نے ڈانٹا، خاموش، اس کو کچھ مت بولو، فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کیونکہ یہ شخص کنچ شرابی ہے، لیکن اللہ سے اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اتنی بڑی سرٹیفکیٹ دے دیا تھا اس نے تو شرابی کا، شرابی تو کہنا ٹھیک نہیں، شراب پینے والے کو ایک دو بار شراب پی لیتا ہوں، لیکن نبی نے کیا کہہ دیا، کہا کہ یہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور نبی سے محبت کرتا ہے۔ تو بھائی کسی کو آپ نے، شراب تو بہت بڑا گناہ ہے نا، شراب تو بہت چھوٹا موٹا گناہ ہے، کوئی بہت بڑا گناہ ہے شراب پینا، لیکن اتنے بڑے گناہ کے باوجود میں اللہ نے برا بھلا کرنے سے روک دیا کہ نہیں، یہ خاص آدمی کا نام لے کے تم برا بھلا مت کرو، اور اس کی اچھائی بیان کر دی اللہ سے کہ یہ تو اللہ سے محبت کرتا ہے، نبی سے محبت کرتا ہے۔ آج بہت سارے دعویٰ کرنے والے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں ملی کہ واقعی ہم اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں، نبی سے سچی محبت کرتے ہیں، لیکن نبی نے اس صحابی کا نام لے کے کہہ دیا یہ اللہ سے محبت کرنے والے، نبی سے محبت کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ان کی زندگی سے جڑی ہوئی تھی جو اللہ کے سامنے ظاہر کر دی۔ تو یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے کہ کوئی کسی مصیبت میں ہے تو ہم اس کے بارے میں اچھا کمنٹ کریں، اچھے تبصرے کریں، جو اس کو حوصلہ دے، جو اس کو اللہ سے قریب کرے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اس کی مدد کریں، جس طرح سے بھی ممکن ہے اس کی مدد کریں۔ صحیح مسلم حدیث ہے، اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک وہ بندہ دوسروں کی مدد میں ہوتا ہے۔ اگر آپ دوسروں کی مدد کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا رہے گا۔ آپ کسی بھی ایسے انسان کی ہسٹری چیک کیجیے جو بہت بڑا مددگار ہو، لوگوں کی مصیبت میں ہمیشہ کھڑا رہتا ہو، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ مشکل سے مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ اس کو کیسے نکال لیتا ہے، کیسے سنبھال لیتا ہے۔ تو جو دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا بات، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، مصیبت زدہ لوگوں کو دیکھ کے ان کی مدد کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک اور چیز اس سے جڑی ہوئی، بلکہ یہ تیسری چیز کہ کچھ لوگ ایک تو مدد نہیں کرتے ہیں اور الٹا مدد نہ کرنے کی ایک غلط وجہ بتا دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ پاپی ہے، اس کی مدد ہی نہیں کرنا چاہیے، یہ پاپی اس لیے اللہ کا قہر ٹوٹا ہے، یہ خود اپنے پاپ کی سزا بھگت رہے ہیں، ان کی مدد نہیں کرنی، یہ غلط بات ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ کیا تھے، شرک کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، زناکاری کرتے تھے،
لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی جب نبی نہیں بنائے گئے تھے تب کی بات ہے، کچھ لوگ کھڑے ہوئے اس علاقے کے ذمہ دار لوگ بولے کہ یار ہمارے یہاں کمزور لوگوں پہ جو ظلم ہوتا ہے نا تو ہم لوگ ایک کمیٹی بناتے ہیں اور وہ اکیلا تو کچھ نہیں کر پاتا، ہم اس کو سپورٹ کریں گے، ہم اس کی مدد کریں گے. یعنی اب اگر کسی پہ ظلم ہوگا تو ہم اس کی مدد کریں گے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ مجھے بھی اس کمیٹی کا ممبر بنا لو. کیا کہا کہ میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا، کیونکہ یہ بات تو بڑی اچھی ہے کہ لوگوں کی مدد کرنا ہے. حالانکہ نبی ان کے کسی کام میں ساتھ نہیں دیتے تھے. ان کا شراب پینا، بدکاری کرنا، لوٹ مار کرنا، شرک کرنا، اللہ کے نبی کبھی ساتھ نہیں دیتے. صحیح بخاری کا حدیث ہے کہ مطلب ان کو کسی نے دعوت دیا، اللہ کے رسول کی دعوت دی، جواب نبی نہیں تھے تب کی بات ہے. اور ذلیل اپنے چاہو کھانا رکھ دیا، الگ سے سائڈ پہ دے میں نہیں کھاؤں گا. لیکن اس معاملہ جب آیا نا کہ کچھ لوگوں نے ایک کمیٹی بنائی، بولے کہ ہم لوگ غریبوں کی مدد کریں گے، مظلوموں کی مدد کریں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا، میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا. اور آج کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے وہ مشرک ہے، وہ بدعتی ہے، وہ اتنا خرافاتی ہے، وہ پٹ رہا ہے. پٹنے تو نہیں بھائی، جب ظلم ہو رہا نا کسی پر تو کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ نان مسلم ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اگر ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ اس کی مدد کریں گے، آپ کو ثواب ملے گا. تو وہ نبی کے دور میں اللہ کے رسول جب نبی نہیں بنائے گئے تو لوگ کفار تھے، مشرکین تھے. لیکن جب ان کی مدد کرنے کی بات آئی مظلوموں کی، نبی کہتے ہیں کہ میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا. اور بعد میں غریب الحدیث کی صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ یعنی نبی بننے کے بعد جب پورا اسلام کا غلبہ ہو گیا تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ مجھے آج بھی وہ زمانہ یاد ہے جب ہم نے ایک ٹیم بنائی تھی لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. فرمایا کہ لو دعیت الیہ فی الاسلام لاجبت، کہتے ہیں آج اسلام غالب آنے کے بعد بھی اگر ایسی کوئی کمیٹی بنتی ہے اور مجھے بلایا جاتا ہے کہ آؤ ہمارا ساتھ دو، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. نبی نے فرمایا کہ آج بھی اگر کوئی ایسی تنظیم بنتی ہے جس کا مشن یہ ہو کہ ہم مظلوموں کی مدد کریں گے، نبی فرمایا کہ بحیثیت نبی، بحیثیت مسلمان آج بھی ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. وہ اس کی دفعہ کیا ہو، فرماتے ہیں کہ جب ہم نے وہ عہد کیا تھا تو کیا تھا اس میں کہ ان ترد الفضل علی عالیہ و اللہ یعز ذالک المظلوم، کہ جو بھی حقوق ہیں جن کے ان کو لوٹایا جائے گا، کوئی ظالم کسی مظلوم پہ مدد، کسی مظلوم پہ ظلم نہیں کرے گا. تو مظلوم کو بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، لوگوں کو حقوق دلانے کے لیے نبی فرماتے تھے کہ میں پہلے بھی کھڑا تھا، آج بھی تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. دنیا میں کوئی بھی ایسی کوئی تنظیم بنانا چاہتا ہے میں ساتھ دینے کو تیار ہوں. تو اگر آپ مدد نہیں کر سکتے تو آپ ان کو یہ ٹائٹل مت دو کہ مدد کے مستحق ہیں، چپ رہو کم سے کم. نہیں مدد کر سکتے تو خاموش رہو، لیکن یہ غلط باتیں مت کرو. تیسری چیز دعا. اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے، سپورٹ نہیں کر سکتے، مدد نہیں کر سکتے، کم سے کم دعا تو کر سکتے ہو اپنے بھائی کے لیے. تو اگر آپ کا بھائی دکھی ہے، بیمار ہے، پریشان ہے کسی بھی اعتبار سے، تو کم سے کم درجے میں دعا تو ہم کر سکتے ہیں. تو دعا کرنی چاہیے، یہ آسان ہے. اور پانچویں چیز، پہلی چیز کیا میں نے بیان کی، اچھا گمان رکھنا چاہیے اپنے بھائی کے تعلق سے. دوسری چیز مدد کرنا چاہیے. تیسری چیز اس کی برائیوں کا بہانہ کر کے اس سے مدد سے نہیں روکنا چاہیے. چوتھی چیز دعا کرنا چاہیے. اور پانچویں چیز میں اسی میں بات ختم کرتا ہوں کہ ہمیں فرد اور جماعت میں فرق نہیں کرنا چاہیے. ہمارا معاملہ یہ ہے نا کہ کبھی کبھی کوئی اجتماعی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، یعنی کئی لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے. جیسے کہیں سیلاب آ گیا، کوئی چندہ مانگنے آ رہا ہے کہ فلاں جگہ سیلاب آیا ہے، آپ کو چندہ دینا ہے، تو آدمی دل کھول کے خیرات کرے. اجتماعی معاملات میں دل کھول کے خرچ کرے. لیکن انفرادی طور پر کسی ایک فرد کا معاملہ آ جائے تو آدمی وہاں پہ مدد نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا پرچار نہیں ہوتا. اب کہیں سیلاب آیا، کوئی مسئلہ یہاں مدد کرتا ہے تو چار آدمی سامنے، چار آدمی آتے ہیں اسے مانگنے کے لیے، اس کو دیتا ہے تو اس کا ایک اسٹیٹس بڑھتا ہے. لیکن کوئی اکیلا آدمی پریشان ہے، خفیہ طور پہ اس کی مدد کرنے کی باتیں نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا. حالانکہ خفیہ یعنی فرد کی سطح پر جو خیرات کی جاتی ہے، مدد کی جاتی ہے، مصیبت کا ساتھ دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس کی قدر قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے. صحیح بخاری کے حدیث نا کہ 7 کسی کو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. اس میں یہ کیا ہے؟ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ فَأَخْفَاهَا حَتَّىٰ لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. ایک آدمی نے صدقہ کیا، چھپا دیا، اس کے بائیں کو بھی نہیں پتا چلا کہ دائیں نے کیا خرچ کیا. اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے کو پکڑے گا، کہے گا میں بھوکا تھا، مجھے کھانے کو نہیں کھلایا. تو کہے گا اللہ تعالیٰ تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ یار میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تجھے کھانا مانگا تھا کیوں نہیں کیا؟
اللہ تعالیٰ کہے گا میں بیمار تھا، مریض تو حالت تو ہوتی ہے، میں بیمار تھا تو نے مجھے دیکھا نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ ہم تو رب العالمین، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو رب العالمین ہے۔ تو اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو دیکھ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے ایک شخص بیمار ہے، ایک شخص پریشان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پریشانی بول رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف صحیح مسلم کی حدیث کیا ہے کہ قیامت کے دن 3 لوگوں کو لایا جائے گا، سب سے پہلے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس میں ایک کون ہوگا؟ ایک ہوگا مجاہد۔ اللہ پوچھے گا کہ تجھ کو طاقت دیا تھا، کیا کیا؟ کہے گا اللہ تعالیٰ ہم نے تو طاقت کو ایسا استعمال کیا کہ تیری راہ میں جہاد کے لیے نکلا اور قتل ہو گیا۔ دیکھیں آج بھی کتنے جذباتی نوجوان ہیں جو تک کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور بازو میں ایک آدمی پٹ رہا ہے مظلوم ہے، اس کی مدد نہیں کریں گے، اور قوم کے نام پہ گھر بٹنے کے لیے تیار ہیں۔ کیسے بیوقوفی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا ارے تو اس لیے لڑنے گیا تھا تاکہ کہا جائے بڑا بہادر ہے، تو اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا۔ ایک دوسرا بندہ ہے عالم، اللہ پوچھے گا کہ تجھ کو علم دیا تھا، کیا کیا؟ بولے گا میں نے بہت خدمت کی، لوگوں کو پڑھایا لکھایا سب کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ سب تو نے اس لیے کیا تاکہ تجھ کو کہا جائے کہ بہت بڑا علامہ ہے۔ ابھی اکیلے کسی کو سمجھانے کی بات آئے، کوئی دروازے پہ چلا گیا تو نہیں بتائے گا، پبلک میں بول رہا ہوں تو بڑا اچھا لگتا ہے، اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا۔ تیسرا مالدار آدمی، اس کو بلائے گا، بولا ہم نے تجھ کو مال دیا تھا، بہت ساری نعمت دی تھی، کیا کیا؟ بولے گا میں نے ما ترکت من سبیل انفقوا، ما ترکت من سبیل، میں نے کوئی ایسی راہ چھوڑی نہیں جو تیری راہ میں خرچ کرنے والی جگہ ہو، میں نے ہر جگہ خرچ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا قسم تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا تاکہ کہا جائے کہ تو بہت بڑا خرچ کرنے والا ہے، تو اسے بھی اٹھا کے گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دے گا۔ اب ذرا دونوں حدیثیں دیکھیں، دونوں سے حدیث ہے۔ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے فلاں بندہ بھوکا تھا کھانا کیوں نہیں کھلایا، پیاسا تھا پانی کیوں نہیں پلایا، بیمار تھا دیکھنے کیوں نہیں گیا، پوچھ رہے ہیں کیونکہ وہ سب ایک ایک لوگ ہیں، تو آدمی اگنور کرتا ہے۔ اور ادھر ان تینوں کو اٹھا کے جہنم میں ڈالا ہے۔ تینوں نے جو کام کیا نا جماعت کے ساتھ کام کیا، ایک آدمی جنگ میں اتر گیا ہزاروں کے ساتھ، دوسرا عالم ہزاروں سینکڑوں لوگوں کو پڑھا رہا ہے، تیسرا مالدار سب کو کھانا پڑ رہا ہے۔ ان سب کو اٹھا کے جہنم میں ڈالا، ادھر پوچھ رہا ہے کہ فرق کیا ہے؟ فرد اور جماعت کا فرق ہے، یعنی اکیلے تو کوئی پریشان ہوتا تو اس کی ہیلپ کے لیے آدمی آگے نہیں بڑھتا، کوئی جماعت کا مسئلہ ہو، اجتماعی مسئلہ ہو، گروپ کا مسئلہ ہو تو آدمی آگے بڑھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اکیلے کسی کی مدد کرے گا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، گروپ کی مدد کرے گا دنیا وبائی اٹھائے گی، وبائی کرے گی۔ ابھی کوئی بیت المال والا آ جائے چندہ کرنے کے لیے، کوئی تنظیم میں چندہ دے گا، کتنے لوگ 500 نوٹ کسی غریب کو دے دیں، فوٹو کھینچ کے ڈال دیتے ہیں فیس بک پہ، یہ کیا؟ تو اس طرح سے کسی کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ تو ہم لوگوں کی مدد کریں، چاہے وہ جماعت کی شکل میں تو بھی مدد کریں، اکیلے ہوں تو بھی مدد کریں، اور مدد کرتے ہیں ان کو تکلیف نہ دیں۔ ایسی مدد نہ کریں کہ زندگی بھر آپ کی قدموں میں گرے رہیں، آپ ان کو زندگی بھر بلیک کریں۔ کچھ لوگ نا کسی کی مصیبت میں مدد کر دیں گے اور زندگی بھر اپنے پاپ پہ گرائے رہیں گے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، کہ اپنے صدقات کو احسان جتا کے اور تکلیف دے کے برباد مت کرو، یہ قرآن کی آیت ہے۔ آپ نے کسی میں صدقہ کیا، اس کے بدلے میں اس کو تکلیف دیا، بلیک میل کیا، احسان جتایا، وہ سب برباد ہو گیا۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ مصیبت کی وجوہات کیا ہیں، مصیبتیں کیوں آتی ہیں، میں نے 10 چیزیں آپ کے سامنے رکھی۔ پھر دوسرے نمبر میں نے آپ کو بتایا کہ جس پر مصیبت نازل ہوئی ہے اس کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور تیسرے نمبر پر میں نے بتایا کہ جو دوسرے لوگ ہیں، مصیبت زدہ لوگ کے آس پاس رہنے والے ہیں، ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ تو یہ 3 باتیں آپ کے سامنے رکھیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔